منہا خلقناکم کہ ہم نے اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں لوٹا دیا، ومنہا نخرجکم اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے دوبارہ تارۃ اخری دوسری مرتبہ، یعنی اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی میں واپس تمہیں لوٹا دیا اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ۔ تو اس آیت مبارکہ سے استدلال کرنے کے بعد بہت سارے ائمہ کا یہ فرمان ہے کہ انسان کو جس جگہ پر دفن ہونا ہوتا ہے، جس جگہ پر اللہ کے یہاں مقدر ہے کہ یہاں پر دفن ہوگا، اس جگہ کی مٹی انسان کے خمیر کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو اس پر بہت ساری احادیث مبارکہ بھی شاہد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کو جس جگہ میں دفن ہونا ہوتا ہے اس جگہ کی خمیر اس جگہ کی مٹی انسان کے خمیر کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اب یہ کس طرح سے شامل کی جاتی ہے؟ بعض ائمہ نے تو یہ فرمایا کہ جب انسان کی پیدائش کا جو نطفہ ہے، جب وہ نطفہ ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ مٹی بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں اور وہ جا کر کے اس جگہ کی مٹی اٹھا کے لاتا ہے جہاں پر انسان کو دفن ہونا ہوتا ہے، وہاں کی مٹی اٹھا کر کے وہ اس نطفے کے ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ تو اب انسان کی پیدائش کے اندر اسی مٹی کا جو ہے وہ کام ہے کہ یہی اسی مٹی سے جو ہے وہ انسان کی پیدائش ہوئی۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ منہا خلقناکم کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم اور اسی مٹی میں ہی تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ دوسری مرتبہ بھی نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو اپنی ساری کی ساری نشانیاں دکھلا دی، یعنی جو بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے وہ سارے کے سارے معجزات فرعون نے دیکھ لیے، لیکن اس کے باوجود بھی فکذب اس نے انکار کیا، وابا اور منہ پھیر لیا، نہ مانا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں اپنے جادو کے ذریعے سے ہمارے ملک سے نکال دے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ پس ہم بھی تیرے ہی جادو کی جیسا جادو لے کے آئیں گے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ پس اس نے مقرر کیا اپنے درمیان اور ہمارے درمیان میں ایک وعدہ، اور لا نخلفہ اور یہ کہنے لگا کہ ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، نحن اور تم بھی، ولا انت یعنی ہم بھی نہیں اپنے وعدے کا خلاف کریں گے اور تم بھی نہ کرنا، مکانا سوا ایک چٹیل میدان کے اندر۔ یعنی یہاں پر فرعون کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں اپنے جادو کے ذریعے سے ہمارے ملک سے نکال دے، لیکن ہم بھی تیرے ہی جادو کے جیسا ایک جادو لے کے آئیں گے، آپ سے مقابلہ کریں گے، لیکن اس مقابلے کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے یہ وعدے کے خلاف ہم بھی نہیں کریں گے اور تم نے بھی اس وعدے کے خلاف نہیں کرنا، اور یہ ایک واضح ایک چٹیل میدان کے اندر جو ہے یہ ہم کام کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا یعنی آپ نے تو یعنی مقابلے کا وعدہ تو کر لیا، لیکن مقابلے کا جو وقت ہوگا وہ آپ کے میلے کا دن ہوگا یا آپ کی عید کا دن ہوگا، یوم الزینہ آپ کی عید کا دن ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور اس دن لوگ جمع ہوں گے دن چڑھے، یعنی جب دن خوب روشن ہو جائے گا یعنی چاشت کے وقت میں، تو اس وقت سارے کے سارے لوگ جمع ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے
اپنے اس یعنی ان فرعون کے وعدے کا وقت جو تھا وہ مقرر کر لیا۔ فرعون نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے میدان میں، واضح میدان میں، جس میدان میں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت مقرر کیا کہ وہ وقت ہوگا یوم الزینہ، یعنی آپ لوگوں کے میلے کا دن۔ یعنی فرمایا کہ یعنی فرعون کی وہ جو قوم تھی وہ میلہ ایک کرتی تھی، جس میں جو ہے وہ اپنے سارے جو ہے وہ لوگ بن سور کر کے ایک میدان میں نکلتے تھے اپنے شہر سے باہر، وہاں پر میلہ لگاتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی دن مقرر کیا تاکہ اس مقابلے میں سارے کے سارے لوگ شامل ہوں اور سارے دیکھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دن تھا موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیا، یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یعنی اس دن سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، دن چڑھے، جس وقت دن روشن ہو جائے چاشت کے وقت میں، تو اس وقت سارے کے سارے لوگ جمع ہوں اور وہاں پر یہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہاں پر ان کے سامنے کیا جائے گا۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حصہ بیان فرمایا۔ تو اب اس سے ہمیں یہ ایک سبق بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کے جو دادا ہیں آدم علیہ السلام، وہ تو بغیر کسی واسطے کے مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کی بنسبت ہم بھی مٹی ہی سے پیدا ہوئے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی انسان یعنی خوراک کھاتا ہے تو اسی خوراک سے انسان کا نطفہ بنتا ہے، اور انسان کی پیدائش ایک نطفے سے ہے، اور نطفہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ زمین کی خوراک سے، تو گویا کہ انسان کی پیدائش زمین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں دوبارہ ہم تمہیں مرنے کے بعد لوٹائیں گے۔ اب اس سے کیا ہے کہ ہر ایک انسان کو مرنا ہے اور زمین میں مل جانا ہے، چاہے وہ انسان جہاں کہیں بھی یعنی فوت ہو جائے، اگر اس کو دفن نہ کیا جائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانور کھا جائے کسی کو، یا کوئی جو ہے وہ سمندر میں گر جائے، دریا میں گر جائے، لیکن آخر کار اس کا مٹی میں ملنا یہ مقدر ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی انسان فوت ہو جائے آخر کار وہ مٹی ہی میں ملتا ہے آ کے۔ تو مٹی میں ملنا یہ ایک جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ ہوگا کہ انسان مٹی میں آخر میں مل جائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت کے روز اسی مٹی سے جو ہے وہ ہر ایک انسان کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو جب انسان کو مرنا بھی ہے اور پھر دوبارہ نکلنا بھی ہے، اور پھر نکلنے کے بعد کیا کرے گا؟ جب دوبارہ پیدا ہو جائے گا، دوبارہ نکل جائے گا تو کیا کرے گا؟ پھر اللہ کو حساب دے گا، اس زندگی میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ اللہ کو ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ تو اب ہم اس چیز کے لیے تیاری کر لیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے لیے بھی تیاری کریں، پھر اللہ کو ہر ایک کام کا جواب دینا ہے، اپنے ہر ایک عمل ہر ایک بات کا جواب دینا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم فکر مند رہیں، اس کے لیے بھی تیاری کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اب اگر کوئی بھی کام ہو، یعنی اگر کسی